شام کا وقت تھا۔ عنایا نمیر کے آفس سے واپس گھر آنے کا ویٹ کرنے لگی۔ نمیر نے اسے آج جلدی گھر آنے کا کہا تھا۔ وہ اسے کہیں لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یہی سوچ کر عنایا نے نمیر کی پسند کے رنگ کا ڈریس پہنا۔ لائٹ سا میک اپ کے ساتھ کانوں میں ڈائمنڈ کے چھوٹے چھوٹے ٹاپس پہننے کے بعد وہ نمیر کا دیا ہوا این الفابیٹ کا وہ پینڈنٹ گلے میں ڈالنے لگی۔ ساتھ ہی اس نے انگلیوں میں رنگز پہنی۔ آج وہ نمیر کے لیے بہت دل سے تیار ہوئی تھی۔ ابھی وہ نمیر کا سوچ کر مسکرا ہی رہی تھی کہ کار کی ہارن سنائی دیا۔ نمیر، دل میں نمیر کا نام پکارتی ہوئی وہ اپنا دوپٹہ سیٹ کر کے کمرے سے باہر نکلی، مگر جب باہر اس نے نمیر کی جگہ نہال کی کار دیکھی تو اسے مایوسی ہوئی۔ خوبصورت لوگوں کے چہرے پر اداسی بالکل اچھی نہیں جچتی۔ عنایا واپس اپنے کمرے میں جانے لگی تو اسے اپنے پیچھے سے نہال کی آواز سنائی دی۔ نمیر نہیں آئے ابھی تک، انہوں نے آفس جاتے وقت بولا تھا کہ وہ شام کو جلدی آ جائیں گے۔ عنایا مڑ کر نہال کی بات کو نظر انداز کر کے اس سے نمیر کا پوچھنے لگی، اوہ تو تم نمیر کا ویٹ ہو رہا تھا، مگر اس کو تو آتے آتے آرام سے 2 گھنٹے لگ جائیں گے۔ نہال عنایا کو بتاتے ہوئے اس کی تیاری دیکھنے لگا۔ نہال کی بات سن کر وہ اداسی سے واپس جانے لگی۔ عنایا، نہال کے پکارنے پر عنایا مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ سر میں بہت درد ہو رہا ہے کافی دیر سے۔ نہال اس کو دیکھ کر کہنے لگا، شور، آپ روم میں جائیں، میں حمیدہ سے کہہ دیتی ہوں۔ عنایا نہال کو دیکھ کر کہتی ہوئی دوبارہ جانے لگی، عنایا، مجھے اس وقت چائے کی طلب ہے، حمیدہ کے ہاتھ کی چائے کم جوشندہ زیادہ لگتی ہے۔ نہال کی بات پر عنایا کو ہنسی آئی کیونکہ حمیدہ کی ہاتھ کی چائے اسے بھی کچھ خاص پسند نہیں تھی۔ اوکے، میں آپ کے لیے چائے بنا دیتی ہوں۔ عنایا کے بولنے پر آپ کی بار نہال مسکرایا۔ کم ان۔ نہال بیڈ پر لیٹا ہوا تھا تب دروازے پر دستک ہوئی۔ عنایا کے روم میں آتا دیکھا تو نہال اٹھ کر بیٹھا۔ بہت بہت شکریہ۔ عنایا نے نہال کی طرف چائے کا کپ بڑھایا تو نہال نے اسے تھامتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں۔ عنایا بولتی واپس جانے لگی، کیا تم بیزی ہو؟ نہال کے ایک دم پوچھنے پر عنایا نے اسے دیکھا، نہیں بیزی تو نہیں تھی، بس نمیر کا ویٹ کر رہی تھی۔ وہ نہال کو بتانے لگی، تم یہاں بیٹھ کر بھی ویٹ کر سکتی ہو، مجھے برا نہیں لگے گا۔ نہال بولنے کے بعد چائے کے سپ لینے لگا۔ آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے، آپ ریسٹ کریں۔ عنایا کو وہاں بیٹھنا بے مقصد لگا تبھی اس نے بولا، میرے سر کا درد اب کم ہو گیا ہے، تم بیٹھ جاؤ، ختم ہو جائے گا۔ میرا مطلب ہے پین کلر لے لی ہے، ابھی اور چائے پی رہا ہوں تو سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ نہال بولنے کے بعد چائے کے گھونٹ بھرنے لگا۔ ناچار عنایا کو وہاں بیٹھنا پڑا۔ مسلسل دوپٹے کی انگلی میں رول کرتے ہوئے کمرے میں موجود ہر چیز کو غور سے دیکھنے لگی اور نہال اس کو دیکھنے لگا۔ 2 مہینوں میں کافی کچھ بدل گیا تھا ان کے بیچ۔ دوستی تو پہلے بھی نہیں تھی، مگر منگنی کے بعد روز موبائل پر بات نہ سہی، کبھی ملاقات نہ سہی، مگر پھر جب کبھی دونوں ملتے تھے تو باتوں کا ڈھیر ہوتا تھا۔ نہال کے پاس اب بھی اس سے کرنے کے لیے ڈھیر ساری باتیں تھیں، مگر عنایا، شاید اب اس کے پاس نہ باتیں تھیں، نہ ہی نہال کی باتیں سننے کے لیے وقت اور نہ ہی دلچسپی۔ نہال نے تلخی سے سوچتے ہوئے چائے کا آخری گھونٹ ختم کیا اور اپنا موبائل اٹھا کر نمیر کو نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ہاں نمیر، بات کہاں تک پہنچی؟ معاملہ کچھ حل ہوا یا وہیں کا وہی مسئلہ اٹکا ہوا ہے؟ نہال کو موبائل پر نمیر سے بات کرتے دیکھ کر عنایا نے چونک کر اسے دیکھا۔ اوکے، کتنی دیر ہے تمہیں آنے میں؟ کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ تم ہینڈل کر لو گے یا پھر میں آ جاؤں؟ نہال اس سے پوچھنے لگا۔ عنایا کی ساری توجہ اب نہال کی گفتگو پر تھی۔ وہ تو مجھے معلوم ہے، تم آسانی سے سب سنبھال سکتے ہو، ٹیک کیئر۔ نہال مسکراتا ہوا موبائل سائڈ پر رکھنے لگا۔ کیا ہوا، سب خیریت تو ہے نا؟ عنایا اپنے حال کو دیکھ کر فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ ہاں سب خیریت ہے، دراصل آفس کے ورکرز کو کچھ ایشوز آ رہے تھے جن پر ہمارے مینیجر صاحب نے اور میں نے ورکر کو آرام سے اور سیدھے طریقے سے سمجھایا، مگر آج کا دور سیدھے لوگوں کا ہے ہی نہیں اور نہ ہی لوگ اتنے آرام سے بات سمجھتے ہیں، اس لیے اب نمیر ورکرز کو اپنے انداز میں ڈیل کر رہا ہے۔ مجھے اس پر پورا یقین ہے وہ مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے سب سنبھال لے گا۔ نہال عنایا کو دیکھتا ہوا بتانے لگا، جس پر عنایا نے سر ہلایا۔ کیا تمہارے ایگزامز ہو گئے فزکس میں؟ کافی پرابلم ہوئی ہوگی تمہیں۔ نہال نے عنایا کا دماغ اس کے قصے کی طرف سے ہٹانا چاہا تبھی اس کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا، ایگزام سے تو کب کی فارغ ہو گئی ہوں، پرابلم کوئی خاص نہیں ہوئی، نمیر نے کافی زیادہ ہیلپ کی میری۔ عنایا روانی سے بولتی ہوئی ایک دم چپ ہوئی۔ نہال اس کو غور سے دیکھ رہا تھا تبھی وہ نظریں چرا گئی۔ نمیر ہے ہی ایسا، ہر پرابلم کا حل ہوتا ہے اس کے پاس۔ نہال سر جھٹک کر مسکراتا ہوا کہنے لگا،
نمیر کو واپسی پر کافی دیر ہو جائے گی، میں چلتی ہوں۔ اب عنایا کو اندازہ ہو گیا آفس کے مسئلے مسائل میں الجھ کر وہ یقیناً رات کو ہی گھر آئے گا، اس لیے چیئر سے اٹھتے ہوئے بولی، عنایا تم ایک چیز بھول رہی ہو۔ عنایا کو اٹھتا ہوا دیکھ کر نہال ایک دم بولا تو عنایا اسے دیکھنے لگی۔ اپنی برتھ ڈے کا کیک آج صبح ہی تم نے کہا تھا کہ وہ ادھار ہے تم پر۔ نہال مسکراتا ہوا اسے آج صبح کی بات یاد دلانے لگا۔ اف، وہ تو میرے ذہن سے ہی نکل گیا۔ اس وقت کیک کیسے ارینج کر سکتی ہوں؟ کل آپ کو پکا کھلا دوں گی اپنے برتھ ڈے کا کیک۔ عنایا پہلے پریشان ہو کر بعد میں خود ہی مسئلے کا حل نکالتی ہوئی بولی، کیک میں صرف ہاپ ناپ کا ہی پسند کرتا ہوں، چلو ہم لے کر آتے ہیں۔ واپسی پر تم اپنے لیے کوئی گفٹ لے لینا۔ نہال خود ہی پروگرام بنا کر بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس وقت میں اکیلے آپ کے ساتھ کیسے جا سکتی ہوں؟ ابھی تو نمیر بھی گھر پر موجود نہیں ہے۔ عنایا ایک دم نہال کے پروگرام بنانے پر بھونکلا گئی۔ اس کو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ میرے ساتھ اکیلے جانے میں کیا پرابلم ہے؟ جب ہماری انگیجمنٹ بھی نہیں ہوئی تھی، تم تب بھی میرے ساتھ آرام سے کالج سے گھر آ گئی تھی۔ اب تو تم اسی گھر کی فرد ہو جہاں میں رہتا ہوں، اور میرے خیال میں نمیر نیرو مائنڈ ہرگز نہیں ہے کہ میں اس کی وائف کو کہیں لے کر جاؤں تو وہ برا مانے۔ نہال اس کی بوکھلاہٹ پر جواز پیش کرتا ہوا بولا، نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ دراصل مجھے نمیر نے تیار رہنے کا کہا تھا، ان کے ساتھ پروگرام تھا باہر جانے کا۔ عنایا اسے ٹالتی ہوئی بولی، نمیر سے ابھی میری تمہارے سامنے ہی بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہا تھا رات ہو جائے گی اسے آتے ہوئے اور ہم زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں واپس بھی آ جائیں گے۔ میں کار میں ویٹ کر رہا ہوں تمہارا۔ نہال اس کو بولتا ہوا باہر نکل گیا۔ اف، یہ سمجھتے کیوں نہیں؟ آخر مجھے نہیں جانا ان کے ساتھ، معلوم نہیں کس مشکل میں پھنس گئی ہوں میں تو۔ عنایا دل ہی دل میں بولتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی۔ اس نے نمیر کا نمبر 2 سے 3 بار ڈائل کیا مگر وہ کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ باہر سے کار کی ہارن کی آواز آئی، یقیناً نہال اس کو بلا رہا تھا۔ وہ ہاتھ میں اپنا موبائل اور کندھے پر بیگ لٹکا کر باہر نکل گئی۔ نوفل دوپہر میں 4 بجے ہی پولیس اسٹیشن سے گھر آ گیا۔ فریش ہونے کے بعد وہ شانزے کو ڈھونڈتا ہوا کچن میں آیا تو وہ اسے آٹا گوندنے میں مصروف نظر آئی۔ نوفل اس کی پشت پہ کھڑا ہو کر دونوں کاندھوں سے تھامتا ہوا جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ نوفل اس کی سرگوشی کرنے پر شانزے اپنے چہرے کا رخ اس کی طرف کیا۔ تم نے کل امی سے آلو گوشت بنانے کی فرمائش کی تھی تو میں نے سوچا آج تمہارے لیے اپنے ہاتھ سے خود آلو گوشت بنا دوں۔ شانزے مسکراتی ہوئی کہنے لگی۔ تبھی نوفل نے اس کے رخساروں کو اپنے ہونٹوں سے چھوا۔ میں کچھ ہیلپ کروں؟ نوفل اب شانزے کے کاندھے سے اپنے ہاتھ ہٹا کر اس کے پیٹ کے گرد لپٹاتا ہوا آفر کرنے لگا، تم میری ہیلپ یہ کرو کہ جا کر کمرے میں بیٹھ جاؤ، ورنہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے میں خود کی بھی ہیلپ نہیں کر پاؤں گی۔ شانزے اس کو گھورتی ہوئی کہنے لگی۔ ٹشو سے ہاتھ صاف کر کے اب وہ پلیٹ میں رکھے آلو چھیننے کی غرض سے اٹھانے لگی۔ ہمیشہ ظلم ہی کرنا تم اپنے ایس پی پر، ظالم حسینہ۔ نوفل نے مزید اس کو اپنے اندر بھیجتے ہوئے کہا۔ نوفل ہٹو پیچھے، یہ ہمارا بیڈ روم نہیں ہے۔ شانزے اب سنجیدگی سے اسے آنکھیں دکھاتی ہوئے بولی، شادی کے بعد تو وہ کچھ زیادہ ہی پھیل گیا تھا، صرف نائلہ کی موجودگی کا احساس کر کے وہ سنجیدہ رہتا، ورنہ ملازم کے سامنے میں نہیں خیزی باتوں پر شانزے اس کو گھوریوں سے ہی نوازتی رہتی۔ بیڈ روم نہیں ہے، مگر بیڈ روم صرف 4 قدم پر ہے۔ ان آلوؤں پر ظلم کرنا چھوڑو اور بیڈ روم میں چل کر کچھ خبر اپنے ایس پی کی بھی لے لو۔ آج پھر میری نائٹ ڈیوٹی لگ گئی ہے۔ نوفل افسوس سے شانزے کے کاندھے پر اپنا سر رکھتا ہوا بولا۔ شانزے کی ہنسی چھوٹ گئی۔ 1 ہفتے میں اس کی 4 دفعہ نائٹ ڈیوٹی لگ چکی تھی۔ ہنس لو، ایک تو تم اور ایک کمشنر صاحب دونوں ہی بہت ظالم ہیں، ذرا مجھ معصوم پر کسی کو ترس نہیں آتا۔ کمشنر صاحب خود 2 شادیاں کر کے بیٹھے ہیں، کبھی ایک بیوی کے پاس تو کبھی دوسری بیوی کے پہلو میں چھپے پڑتے ہیں، اور یہاں مجھ غریب کو ایک بیوی کے پاس بھی ٹکنے نہیں دیتے۔ وہ شانزے کے ہاتھ سے آلو رکھ کر اس کا رخ اپنی طرف کر کے بے چارگی سے بولا تو شانزے کو مزید ہنسی آئی۔ اچھا بابا، جاؤ بیڈ روم میں، 10 منٹ میں آ رہی ہوں۔ وہ نوفل کے دونوں کال زور سے کھینچتی ہوئی بولی۔ نوفل شانزے کو زور سے ہگ کر کے بیڈ روم میں چلا گیا۔ شانزے کچن سمیٹ کر بیڈ روم میں آئی تو نوفل وارڈروب کھولے کھڑا تھا۔ کیا کوئی میرے پیچھے آیا تھا؟ نوفل ہاتھ میں خاکی رنگ کا پیکٹ لے شانزے سے پوچھنے لگا۔ ارے ہاں، بتانا ہی بھول گئی، ایک آدمی آیا تھا، وہ تمہارے نام پہ پارسل دے گیا ہے، کہہ رہا تھا بعد میں تمہیں کال کر لے گا۔ شانزے آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنا حلیہ درست کرتے ہوئے نوفل کو بتانے لگی۔ تمہیں کیا ضرورت تھی کسی غیر آدمی کے سامنے جانے کی، اور یہ چوکیدار کہاں مر گیا تھا؟ نوفل کے تاثرات سنجیدہ ہو کر ایک دم غصے والے ہو گئے۔
اس آدمی نے خود چوکیدار سے کہا تھا امپورٹنٹ چیز ہے، اسے ملازم کو نہیں گھر والے کو دینا ہے، اس لیے میں سامنے آئی۔ شانزے نوفل کو دیکھ کر نارمل انداز میں بولی اوکے، مگر نیکسٹ ٹائم کتنا ہی کوئی امپورٹنٹ پارسل کیوں نہ ہو، نہ تو تم کسی سے کچھ لوگی اور نہ ہی کسی کے سامنے آؤ گی۔ اس واچ مین کو بھی میں ذرا ٹائٹ کر کر آتا ہوں۔ نوفل کا موڈ ایک دم چینج ہو گیا، پارسل ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ نوفل، تم نے مجھے بیڈ روم میں کیا میری خبر لینے کے لیے بلایا ہے؟ شانزے اپنی کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر اس سے پوچھنے لگی، جس پر نوفل مسکرایا۔ ایسے دور سے تمہاری خبر تھوڑی لوں گا، بلکہ قریب آ کر اچھی طرح تمہاری خبر لوں گا۔ نوفل شانزے کو اٹھا کر بیڈ پر بٹھاتا ہوا بولا، خود ہاتھ میں پکڑا پارسل کو وارڈروب میں کپڑوں کے پیچھے خفیہ لاکر میں رکھنے لگا۔ شانزے نے غور سے دیکھا، اسے لاکر کا علم نہیں تھا۔ تم نے مجھے نہیں بتایا وارڈروب کے اس پوشن کے بارے میں؟ کیونکہ نوفل نے وہ پارسل شانزے کے سامنے ہی رکھا تھا، اس لیے شانزے نوفل سے پوچھنے لگی۔ دھیان نہیں گیا ہوگا، اس کا کوڈ 9204 ہے، اگر کبھی ایمرجنسی میں کوئی اماؤنٹ وغیرہ کی ضرورت پڑے تو تم اس میں سے لے سکتی ہو۔ نوفل وارڈروب کا دروازہ بند کر کے شانزے کے پاس آتا ہوا بولا، بھلا مجھے کیوں ان پیسوں کی ضرورت پڑے گی؟ تم نے میرے اکاؤنٹ میں پہلے ہی کافی اماؤنٹ جمع کروا دی ہے۔ ویسے نوفل اس پارسل میں کیا تھا؟ شانزے کچھ سوچتے ہوئے نوفل سے پوچھنے لگی۔ اور ظلم نہیں کرو مجھ پر ظالم حسینہ، صرف اس وقت اپنی اور میری بات کرو۔ نوفل خوبصورتی سے شانزے کی بات کو ٹالتا ہوا اسے باہوں میں بھرتا ہوا بیڈ پر لیٹ گیا۔ نمیر آفس سے گھر آیا تو رات کے 8 بج چکے تھے۔ اسے معلوم تھا گھر پر عنایت کا ویٹ کر رہی ہوگی، مگر آفس میں پیش آنے والے مسائل حل کرتے کرتے یہ وقت ہو گیا۔ عنایت کی کال بھی اس نے کار میں بیٹھتے وقت چیک کی۔ نمیر نے پہلے سوچا اسے کال بیک کر لے اور اپنے آنے کا بتا دے، مگر پھر خود ہی ارادہ ترک کیا اور کار میں بیٹھ گیا۔ حمیدہ، عنایت کہاں پر ہے؟ نمیر ثروت کو اس کے کمرے میں ریسٹ کرتا ہوا دیکھ کر وہیں سے پلٹ گیا۔ اپنے کمرے میں عنایت کو نہ پا کر کچن میں موجود حمیدہ سے پوچھنے لگا، عنایت بی بی تو نہال صاحب کے ساتھ باہر گئی ہیں جی۔ حمیدہ کی بات سن کر لاتعداد شگن نمیر کے ماتھے پر پڑی۔ کتنے بجے گئے ہیں دونوں؟ نمیر نے حمیدہ سے دوبارہ سوال کیا۔ یہی کوئی 7 بجے قریب۔ حمیدہ کے بتانے پر نمیر کلائی میں بندی ریسٹ واچ پہ ٹائم دیکھنے لگا، بنا کچھ کہے اپنے بیڈ روم میں چلا آیا۔ نمیر نے روم میں آ کر کوٹ اتارا اور ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی اور وہ کمرے میں ٹہلنے لگا۔ کمرے میں ٹہلتے ٹہلتے ہر 10 منٹ بعد اس کی نظر دیوار پر لٹکی کھڑی پڑ جاتی۔ جب مزید 1 گھنٹہ گزرا تو وہ بیڈ پر جوتے سمیت لیٹ گیا۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، نمیر نے لیٹے لیٹے آنے والے کو اجازت دی۔ صاحب جی، ابھی تک عنایت بی بی تو آئی نہیں ہے، آپ کو اگر بھوک لگی ہے تو کھانا لگا دوں یا آپ انتظار کریں گے؟ حمیدہ کمرے میں داخل ہو کر نمیر سے پوچھنے لگی۔ نمیر نے اس کو خواہ نظروں سے گھورا۔ عنایت بی بی اگر نہیں آئی تو میں کیا کروں؟ مجھے کیوں بتا رہی ہو یہاں آ کر؟ کھانا کھانا ہوگا تو میں خود لے لوں گا، جاؤ یہاں سے، اور اب کمرے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو غصے میں بھرا ہوا بیٹھا تھا، اپنا غصہ حمیدہ پر نکالتا ہوا بولا، جس سے حمیدہ کا چہرہ اتر گیا۔ شاید زندگی میں پہلی بار نمیر نے اس سے اس لہجے میں بات کی تھی، ورنہ اس گھر کا ہر فرد ہی گھر کا ملازموں سے تمیز کے دائرے میں بات کرتا تھا۔ نمیر نے ایک دفعہ پھر گھڑی میں ٹائم دیکھا، پاکٹ سے موبائل نکال کر عنایت کا نمبر ڈائل کرنے لگا، پھر کچھ سوچ کر موبائل بیڈ پر پٹخ دیا۔ نمیر کو دوبارہ ان دونوں پر غصہ آنے لگا۔ ان دونوں کو گھر سے نکلے ہوئے 2 گھنٹے ہونے کو آئے تھے۔ نہال اور اس کے بیچ آج صبح سے ایک سرد جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ بظاہر تو وہ دونوں آفس میں نارمل بات کر رہے تھے، سامنے والے کو یہی لگتا، مگر ان دونوں کے دماغ میں کیا چل رہا ہے یہ وہ دونوں ہی جانتے تھے۔ اگر نہال کی جگہ وہ خود کو رکھ کر سوچتا تو بے شک ناانصافی نہال کے ساتھ ہوئی تھی، مگر اس میں اس کا بھی کوئی قصور نہیں تھا، اور جبکہ عنایت اب اس کی بیوی بن چکی تھی، نہال کو اس بات کا بھی سوچنا چاہیے تھا۔ وہ بچپن سے نمیر کی عادت جانتا تھا کہ نمیر اپنی چیزوں کو لے کر کتنا احساس ہے، مگر نہال جان بوجھ کر اسے ٹیز کر رہا تھا۔ کم سے کم اب نمیر بھائی کی محبت میں اپنی بیوی تو بھائی کو نہیں دے سکتا تھا۔ نمیر کو غصہ آنے لگا کہ آخر نہال کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ دوسری طرف اسے عنایت پر بھی غصہ آنے لگا، آخر وہ کیوں اتنی بے خبر، انجان اور لاپرواہ تھی؟ کیا اسے نہال کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندگی نہیں دکھتی تھی، جو کہ کم سے کم نمیر کو تو ابھی بھی واضح نظر آتی تھی؟ جو صورتحال ان دونوں بھائیوں کے بیچ اسے لے کر چل رہی تھی، آخر وہ کیوں اس پر غور نہیں کر رہی تھی؟ کیوں وہ نہال کے ساتھ چلی گئی، جبکہ نمیر اسے بتا چکا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا؟ یہی سب باتیں نمیر کو اندر ہی اندر کھلانے لگی۔ ایک مرتبہ دوبارہ اس کا دروازہ بجا۔ اب کی بار نمیر نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے حمیدہ کھڑی تھی۔ وہ جی، آپ کی خالہ جانی اور منال بی بی آئی ہیں۔
حمیدہ نے ڈرتے ڈرتے اسے بتایا۔ ٹھیک ہے، انہیں کہو کہ میں 5 منٹ میں چینج کر آ رہا ہوں۔ نمیر اب کی بار حمیدہ کو دیکھ کر نرمی سے بولا۔ وہ سر ہلا کر واپس چلی گئی۔ نمیر چینج کرنے چلا گیا۔ کیسے ہو نمیر؟ نمیر ڈرائنگ روم میں داخل ہوا، عشرت کو سلام کر کے صوفے پر بیٹھنے لگا۔ تب مینال اس سے پوچھنے لگی، بہت خوش؟ نمیر نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے مینال کو جواب دیا، جس پر وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ اپنی بیوی کو بھائی کے ساتھ بھیج کر آخر تم کیسے خوش رہ سکتے ہو؟ عشرت نے نمیر پر چوٹ کی۔ نمیر کو اندازہ ہو گیا وہ عادت سے مجبور آنے کے ساتھ ہی حمیدہ سے باری باری سب کا پوچھ چکی تھی۔ میرا بھائی میری بیوی کا جیٹھ ہے اور مجھے ان کے ساتھ کہیں پر بھی جانے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور میرے خیال میں دوسروں کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ نمیر عشرت کو جتاتا ہوا بولا، ارے واہ بھائی، تم تو شادی کے بعد کافی آزاد خیال ہو گئے ہو۔ وہ تو تم ہی تھے نا جس نے مجھ سے اس بنا پر رشتہ ختم کیا تھا کیونکہ میں غیر مردوں کے ساتھ فلموں میں نظر آؤں گی، تو اب تمہاری اس سور کوٹ عزت نفس کو کیسا گوارا ہوگا کہ تمہاری بیوی اپنے ایکس فیونسی کے ساتھ شہر بھر میں گھوم رہی ہے۔ اب کی بار مینال اس پر چوٹ کرتی ہوئے بولی، انسان کی بات ہوتی ہے مینال، اب تم اپنے آپ کو میری بیوی سے تو مت ملاؤ، اور اب جو بھی کوئی بات کرنا بہت سوچ سمجھ کے کرنا، کیونکہ ایک طرف میری بیوی ہے اور دوسری طرف میرا بھائی۔ نمیر مینال کو وارننگ کرنے کے انداز میں بولا، اس بات پر ان لوگوں پر اپنا غصہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا جو اس کو انایا اور نہال پر آ رہا تھا۔ یہی تو تمہیں سمجھانا چاہیے کہ اب تمہاری بیوی اور نہال ایک دوسرے کے ساتھ گھومنے پھرنے لگیں تو لوگ باتیں بنائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے نہال اور انایا کی منگنی رہ چکی ہے، یہ بات تو تمہیں بھی سوچنی چاہیے۔ عشرت نے اپنی طرف سے آگ لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ خالہ جانی کیا ہے نا، میں آپ ہی کا بھانجا ہوں، بالکل چکنے گھڑے کی طرح۔ لوگوں کی فضول باتوں کا جواب مجھ پر خاص اثر نہیں ہوتا، جیسے آپ پر نہیں ہوتا تھا۔ یاد نہیں آپ کو جب مینال فلموں میں کام کرنے گئی تھی لوگوں نے کیسی کیسی باتیں بنائی تھیں؟ نمیر اپنی طرف سے حساب باب کرتا ہوا اٹھا، کیونکہ اب ڈرائنگ روم میں سروت آ چکی تھی۔ اس نے جتنا وقت ان دونوں ماں بیٹیوں کو دیا تھا وہ اتنا ہی مستحق تھی، اس لیے نمیر واپس اپنے روم میں چلا گیا۔